بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ عید آنے کی خوشی میں بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت سے جہالت کی بنا پر کچھ امور اور تصرفات کرتے ہیں جن پر تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ ان میں کچھ امور درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ عید کی رات شب بیداری کرنا اور عبادت میں گزارنا سنت سمجھتے ہیں، جبکہ فقہاء نے ایسا کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں کیا، بلکہ اس کے متعلق ایک ظریف روایت پیش کی جاتی ہے: جس نے عید کی رات شب بیداری کی دل مردے ہونے والے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث صحیح نہیں، یہ 2 طریق سے مروی ہے۔ ان میں سے ایک طریق تو موضوع اور دوسرا بہت زیادہ ضعیف ہے۔ دیکھیں سلسلہ الاحادیث الضعیفۃ الموضوعۃ للالبانی، حدیث نمبر 521، 20/21۔ لہٰذا عید کی رات کو باقی راتوں میں قیام کے لیے مخصوص کرنا مشروع نہیں، لیکن اگر کسی شخص کی ہر رات کو قیام کرنے کی عادت ہے، اس کے لیے عید کی رات بھی قیام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز قبرستان کی زیارت کرنا۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کچھ مضائقہ نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا۔ قوا یہ انتظام عملاً ہی صحیح، جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، درست نہیں۔ نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر طعن کرنا یا اس کو عقید سمجھنا درست نہیں۔ اس حوالے سے احتیاط لازم ہے۔ نمبر 3، باجماعت نماز ادا کرنا یا نماز کے وقت سوئے رہنا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کچھ مسلمانوں کو عید کے روز سو کر نماز ضائع کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ سو کر نماز باجماعت تک ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ہمارے اور ان کے مابین حد فاصل اور معاہدہ نماز ہے، لہذا جو شخص بھی نماز ترک کرتا ہے اس نے کفر کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2621، سنن نسائی حدیث نمبر 463۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے، اور ایک حدیث میں رسول اللہ کا فرمان ہے: منافقین کے لیے سب سے بڑی مشکل اور بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں علم ہوا کہ اس میں کیا ہے تو وہ اس کے لیے ضرور آئیں گے۔ سرین کے بل گھسیٹ کر میں ہی انہیں ارادہ فرمایا: نماز کا حکم دو اور نماز کے لیے اقامت کہی جائے، اور پھر میں ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور پھر خود کچھ ایسے آدمیوں کو جن کے ساتھ ایندھن ہو اپنے ساتھ ان لوگوں کی طرف جاؤ جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے، اور ان کو گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 651۔ نمبر 4، عیدگاہ اور سڑکوں میں عورتوں اور مردوں میں اختلاط اور مردوں کے ساتھ دھکم پھیل کرنا۔ ایسا کرنے میں عظیم فتنہ اور بہت زیادہ خطرہ ہے۔ عورتوں اور مردوں کو اس سے بچنے کا کہنا واجب ہے، اور اس سے بچنے اور منع کرنے کا طالبانہ اقدامات کرنا ضروری ہے۔ اس طرح مردوں اور نوجوانوں کو عیدگاہ سے عورتوں کے بارے جانے کے بعد نکلنا چاہیے، عورتوں کے نکلنے سے قبل مرد اور نوجوان نہ نکلیں۔ نمبر 5، بعض عورتوں کا بے پردہ اور بن سنور کر خوشبو لگا کر عیدگاہ جانا۔ یہ مصیبت اور بیماری عام ہو چکی ہے، اور لوگ اس میں بہت ہی سستی اور کاہلی سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ ہی مدد فرمائے۔ حتیٰ کہ بعض عورتیں اللہ نے ہدایت سے نوازے تو نماز تراویح اور نماز عید کے لیے نکلتی ہیں، خوبصورت ترین لباس زیب کرتی ہیں اور سب سے بہترین خوشبو استعمال کرتی ہیں۔ اللہ کا رسول اللہ کا فرمان ہے: جو عورت بھی خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزرے اور لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ زانیہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5126، سنن ترمذی حدیث نمبر 2786۔ علامہ البانی نے مثلا صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2019 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو قسمیں جہنمی ہیں میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ ایک وہ قوم جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے، اور وہ عورتوں جنہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن وہ ننگی ہوں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ان کے سر وقتی اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے، اور نہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی ان کی خوشبو کو پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے آ جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2128۔ اس لیے عورتوں کے اولیاء اور ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور اپنی ماتحت عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق جو ذمہ داری ان پر ڈال دی ہے
سے پورا کریں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے مرد عورتوں پر نگران ہے۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ ان کی رہنمائی کریں اور انہیں اس کام کی طرف چلائیں، لہذا اس میں ان کی نجات و کامیابی ہو اور اس میں ان کی دین و دنیا کی سلامتی بھلائی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء سے دوری اور اللہ کے قریب والی اشیاء میں ترغیب ہوتی ہے۔ نمبر 5، حرام کردہ موسیقی اور گانے سننا۔ اس دور میں جو وبا مصیبت عام ہو چکی ہے وہ موسیقی اور ناچ گانے کی وبا ہے، یہ بہت پھیل چکی ہے اور عام ہونے کی بنا پر لوگ اس میں سستی و قائلی سے کام لیتے ہیں۔ ٹیلی ویژن میں بھی موسیقی اور پھر ریڈیو میں بھی، گاڑی میں بھی اور گھر میں بھی، اور بازار جائیں تو وہاں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ ہر طرف موسیقی نے گھیر رکھا ہے، بلکہ اب تو موبائل سیٹ اپ بھی اس شر اور برائی سے محفوظ نہیں ہے۔ کمپنیاں موسیقی ٹونز کی تیاری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ اس کی بنا پر یہ موسیقی نہ تو اب مساجد میں پہنچ گئی ہے، اب مساجد میں پہنچ گئی ہے، اور اللہ کی پناہ اب تو مساجد میں بھی اس سے محفوظ نہیں رہی، جو کہ ایک عظیم شر اور برائی ہے کہ آپ مسجد جو کہ اللہ کا گھر ہے وہاں میں موسیقی سنیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور ناچ گانے کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ لہذا مسلمان شخص کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ اس پر اللہ کی نعمت کا حق یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اور یہ کوئی شکر نہیں کہ مسلمانوں اپنے رب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی معصومیت کا ارتکاب کریں۔ وہی اللہ اور رب ہے جس نے اس پر نعمت کی ہے، لہذا ہر حال میں خوشی میں کمی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ اگر دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل بٹی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔